السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کے اس لائیو درس میں آپ تمام کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ملاقات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2305، حسن درجے کی حدیث ہے۔ کئی بار آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، آج یاد دہانی کے طور پر ایک بار اور یہ حدیث سن لیں، سماعت کر لیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم صحابہ کی مجلس میں ایک اعلان کیا۔ وہ اعلان یہ تھا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے، یعنی میں 5 باتیں اس کو بتاتا ہوں، پھر وہ اس پر عمل کرے۔ او یعلم من یعمل بہن، اور خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، یہ بات بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم سے دلچسپی، علم کا شوق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمع کرنے کی لگن، تڑپ بہت زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، میں عمل کروں گا، دوسروں کو بھی بتاؤں گا تاکہ وہ لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر 2305 حسن درجے کی حدیث ہے۔ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آج کے اس درس میں وہی 5 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر یہ 5 باتیں بیان کی ہیں، اور آپ نے وعدہ بھی لیا ہے کہ سیکھو، عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم۔ اچھا، اس حدیث کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے صرف بات نہیں بیان کی، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے جہاں بات بیان کی کہ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بتایا۔ یہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرنے کے لیے کہا ہے، اگر اس کو کیا جائے تو اس کا نقصان بھی بتایا۔ اس لیے کہ انسان جب فائدہ دیکھتا ہے کسی چیز میں، یا کسی چیز کا نقصان جب اسے معلوم ہوتا ہے، تو انسان اس چیز سے بچتا ہے اور فائدے والی چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں بیان کی جو اس حدیث کے اندر موجود ہیں، آپ نے ان 5 باتوں میں سے 4 باتوں کو اپنانے کا اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کا فائدہ بتایا۔
کہ اگر یہ کام کرو گے تو فلاں 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 فائدے ملیں گے. اور پانچویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کو چھوڑنے کا حکم دیا, اور نہ چھوڑنے کی صورت میں اس کا نقصان بھی بتایا کہ اگر یہ کام تم نے بند نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ یہ نقصان ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی 5 باتیں مجھے اور آپ کو بیان کی ہیں اور عمل کرنے کے لیے کہا ہے, سکھانے کے لیے کہا ہے. نمبر 1, اتقی المحارم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ ہماری زندگی میں 2 ہی چیزیں ہیں, حلال حرام. اللہ نے کسی چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے تو کرنا ہے, اللہ نے کسی چیز کو نہیں کرنے کے لیے کہا, اس سے بچنا ہے, اس سے دور رہنا ہے, تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا. اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی المحارم. اے ابو ہریرہ, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری امت کے لوگوں کو, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سبھی کو یہی نصیحت کی. فرمایا اتقی المحارم, حرام چیزوں سے بچو. جو چیزیں بھی اللہ نے حرام کی, جن چیزوں سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ تکن اعبد الناس. فرمایا ابو ہریرہ تم سب سے بڑے عابد, سب سے بڑے عبادت کرنے والے بن جاؤ گے. کمال کی بات کیا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار اسے سمجھا جاتا ہے جو نماز, روزہ, زکوٰۃ کا پابند ہو, تہجد کا پابند ہو, ذکر و اذکار میں لگا ہو. اچھی بات ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے, اور ظاہر سی بات ہے جب حرام کو چھوڑے گا تو حلال کو اپنائے گا, جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. تو جب حرام بندہ چھوڑ دے گا تو حلال کے راستے پر رہے گا, اور حلال کے راستے پر رہتے ہوئے اس کی زندگی اگر گزرتی ہے تکن اعبد الناس, تو اس سب سے بڑا عبادت گزار, سب سے بڑا عابد بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی نصیحت کی, اسی بات کی وصیت کی. فرمایا اللہ نے جو چیزیں بھی, جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے, مجھے اور آپ کو, ہم سبھی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ حرام کا استعمال یا حرام کھانا, حرام پینا, حرام استعمال کرنا یا حرام کی زندگی گزارنا, اس سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اس کے برخلاف اگر انسان حرام کو چھوڑ دے, حرام کھانا, پینا, پہننا, استعمال کرنا, کمانا, ساری چیزیں چھوڑ دے, اس کی دعائیں قبول, اس کی عبادتیں قبول, دنیا بھی اس کی اچھی اور آخرت بھی اس کی اچھی. اور اللہ کو یہی چیز مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سے پاکیزہ زندگی چاہتا ہے, اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزیں قبول کرتا ہے. اللہ کو ناجائز چیزیں نہیں چاہیے, حرام چیزیں نہیں چاہیے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا عابد بننا ہے, سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے, تو ایک کام کرنا ہے, وہ یہ کہ حرام چیزوں کو چھوڑ دو. جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دو, جن کو حلال کیا ہے ان کا استعمال کرنا شروع کر دو, تم دنیا کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت اس آیت کے حوالے سے, اور بڑی ہی عمدہ نصیحت, بڑی ہی کارآمد نصیحت, اس لیے کہ انسان کی زندگی, حرام سے صرف انسان کی زندگی تباہ نہیں ہوتی بلکہ حرام کی وجہ سے انسان کی نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2, نصیحت نمبر 2, یہ اس حدیث کے حوالے سے جو دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. فرمایا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پر خوش رہو. یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے, جو کچھ تمہارا نصیب ہے, اس پر راضی رہو, خوش رہو. آج 100 ملا خوش, 1000 ملا خوش, 2000 ملا خوش. جو کچھ بھی زندگی میں مل رہا ہے, جس کنڈیشن سے بھی زندگی آپ کی لائف گزر رہی ہے,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورضا، خوش رہو، خوش رہو اس پر، کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، فرمایا سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ انسان کماتا کیوں ہے؟ انسان محنت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کے پاس پیسے رہیں، وہ دوسروں کا محتاج نہ رہے۔ اور اسی لیے اس کو جب انسان کے پاس پیسے ہو جاتے تو مالدار انسان ہے، پھر بھی اسے اور مال چاہیے، اور مال چاہیے، اور مال چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص کسی بھی حال میں اپنے پاس موجود مال پر قانع نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فارمولہ دیا کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے روزی، نعمت، مال، جائیداد، اولاد، جو کچھ بھی، جس بھی ڈھرے پر آپ کی زندگی گزر رہی ہے آپ کی تقدیر کے حوالے سے، آپ اس پر راضی رہیں، خوش رہیں۔ خوشی ہے تو خوش رہیں، غم ہے تو بھی آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ آج کم کمایا تو بھی اللہ کے فیصلے پر خوش رہیں، کل آپ زیادہ کما لیں گے تب بھی آپ اللہ کے فیصلے پر خوش رہیں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تمہاری تقدیر میں جو کچھ بھی ہے اس پر راضی رہو، تکن اغنى الناس، دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر نصیحت کرتے ہوئے کہا لیس الغنى عن کثرت المال، فرمایا کہ اصل مالداری مال کے زیادہ ہونے کی مالداری نہیں، یعنی مال زیادہ ہو جائے وہ اصل مالداری نہیں ہے، ولکن الغنى غنى النفس، فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری ہے کہ آپ کا دل کس قدر مطمئن ہے۔ ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، فرمایا کہ اگر ابن آدم انسان کے پاس دو وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، خالی میدان جو ہوتا ہے، فرمایا اگر اس دو وادی کے برابر بھی اس انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس اگر سونا ہو لابتغى ثالثا، تو وہ تیسری کی تلاش کرے۔ یہ انسان کی حرص ہے، لالچ ہے انسان کی مال کے تعلق سے۔ تو مال کا بڑھ جانا یہ اصل مالداری نہیں ہے، ولکن الغنى غنى النفس، اصل مالداری یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہے، آپ اللہ کے فیصلے پر کتنے راضی ہیں، کتنے خوش ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی منظرنامے کے حوالے سے فرمایا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اس لیے کہ اوپر والوں کو دیکھنے کے بجائے اگر نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں تم انہیں حقیر نہیں سمجھو گے، تم اللہ کے فیصلے پر راضی رہو گے، خوش رہو گے، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اسی پر اپنی زندگی اسی کے حساب سے گزارنے کی کوشش کرو گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری انمول قیمتی نصیحت جو آپ نے فرمائی، ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، فرمایا جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو کچھ تمہاری تقدیر میں آ رہا ہے، اور جس بھی طریقے سے تمہاری زندگی جا رہی ہے تمہاری تقدیر کے حساب سے، اس پر راضی رہو، خوش رہو، تکن اغنى الناس، فائدہ یہ ہوگا کہ تم سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا شروع کر دیتا ہے تو پھر اسے کسی اور کی حاجت نہیں ہوتی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمارے اگل بغل میں، ہمارے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ہمارے آس پاس میں کچھ لوگ رہتے ہیں، بعض دفعہ غریب ہوتے ہیں، بعض دفعہ امیر ہوتے ہیں، لیکن وہ جیسے بھی ہوں، جس بھی دھرم کے ہوں، جس بھی رنگ کے ہوں، جس بھی خاندان کے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے اور ہماری شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اس لیے کہ کبھی مالدار کو بھی ضرورت پڑتی ہے آپ کی، غریب کو تو ضرورت پڑتی ہے آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں، اگر آپ نہیں خیال رکھیں گے ان کا تو دور والا کیوں خیال رکھے گا ان کا؟ پڑوسی کا حق اسی لیے ہمارے اوپر بہت زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ ہم جس کے بغل میں رہتے ہیں یا جو ہمارے بغل میں، جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، اگر ہم اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے تو پھر کسی اور علاقے سے کیوں کوئی مدد کے لیے آئے گا؟
اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا صدقات کا جو سسٹم رکھا ہے ہماری شریعت نے, ہمارے دین نے, وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب جہاں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہیں کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ اپنا مال کسی اور علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو پھر آپ کے علاقے کے غریبوں کا خیال کون کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری شریعت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی حکم دیا, نصیحت کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ تکن مؤمنا, صحیح معنوں میں تم مومن بن جاؤ, صحیح معنوں میں ایمان والے بن جاؤ. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ خوش رہے, ہم سے خوش رہے, ہم اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق, کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہو نا, تو مومن بننے کے لیے جہاں بہت ساری صفات ضروری ہیں وہیں ایک صفت یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مجلس میں ایک انسان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بڑا عابد و زاہد ہے اور بڑا اچھا, بڑا نیک ہے, لیکن پڑوسی اس کے خوش نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے. ایک حدیث کے اندر اور آیا کسی دفعے سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسان بہت برا ہے, اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے پڑوسی اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا. آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے. ہمیں ضرورت ہے, چاہے ہم اپنے گاؤں میں ہوں یا اپنے شہروں میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہم زندگی گزاریں, چھوٹے بڑے پیمانے پر پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں. طبیعت خراب ہو جائے, کوئی اور ضرورت ہو, آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا بنے, آپ پڑوسی کے گھر بھیج دیا کریں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, آپ کی نصیحت بھی ہے, آپ کا حکم بھی ہے, اور ہمارے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے, اور یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے بھی ہے. نمبر 4 فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو مل جائے. یعنی وہی غلط چیز جس کو ہم نہیں لینا چاہتے وہ دوسروں کو ہم دینا چاہتے ہیں. یا بعض دفعہ کوئی چیز ہم لینا چاہتے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کو نہ ملے. حالانکہ کئی ساری چیزیں ہیں, مطلب اللہ دے سکتا ہے, دعا کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. فرمایا تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. کتنی بڑی بات ہے. مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں, ہم کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. کیا فائدہ ہوگا؟ تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے. یہ مسلمان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ مسلمان ہمیشہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہماری خوبیوں میں سے ہے. لیکن آج دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غیبت نہ کی جائے لیکن ہم دوسروں کی غیبت کرنا پسند کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا ہمیں مل جائے, دوسروں کو کچھ نہ ملے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت نہ کرے لیکن ہم دوسروں کی غیبت کریں. مطلب ہر طرح کی چیزیں. اس کا معاملہ بالکل الٹا ہو چکا ہے. ہمیں اس معاملے کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں, جو آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی ناپسند کیا کریں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. آخری بات آج کے اس درس کے حوالے سے
اور اس حدیث کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ مت ہنسو۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا۔ حرام چیزیں چھوڑ دو، اور تقدیر پر راضی رہو، پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو۔ ایک چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے کہ یہ چیز مت کرو، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، بہت زیادہ مت ہنسو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں ہنسا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکراتے تھے، وہ بھی کبھی کبھار۔ بعض دفعہ یہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہوئے ہنستے وقت۔ لیکن آج ہمیں دیکھیں، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمیں کامیڈی چیزیں پسند ہیں، ہم ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کے لیے ہم چٹکلے کرتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہنسنا مسکرانا انسانی طبیعت کے لیے اچھا ہے، آپ کی طبیعت کے لیے، ہماری طبیعت کے لیے اچھا ہے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا یہ آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آج ہمیں ہنسی اتنی زیادہ پسند ہے کہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، کامیڈی اتنی زیادہ پسند ہو چکی ہے کہ دل انسان کے مردہ ہو چکے ہیں، اور اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ قبرستان میں بھی جاتا ہے نا تو بھی وہاں وہ سیریس نہیں رہتا، سنجیدہ نہیں رہتا، وہاں بھی اسے آخرت یاد نہیں آتی، وہاں بھی اسے اللہ یاد نہیں آتا، وہاں بھی اسے اپنی موت، اپنی قبر نہیں یاد آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی سنجیدگی ختم ہو چکی، انسان کا دل مردہ ہو چکا، ہنس ہنس کر کامیڈی چیزیں دیکھ کر وہ اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہ سیریس چیزوں کو بھی، سنجیدگی والی چیزوں کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، بہت زیادہ مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فرمایا تھا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ قبر کے حالات، آخرت کے حالات، تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ آج دیکھیں کئی مہینے ہو جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، لیکن کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن ہم ٹھٹھا مار کے کہا مار کے نہ ہنستے ہوں۔ یہ زیادہ ہنسنے سے انسانی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ سنجیدہ بنیں، سنجیدگی اختیار کریں، ہنس لیا کریں، ہنسنا طبیعت کے لیے اچھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، لیکن آپ اتنے بھی زیادہ ہنسنے کے عادی اپنے آپ کو نہ بنا لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل مردہ ہو جائے اور قبرستان میں بھی جانے کے بعد آپ کو اللہ یاد نہ آئے، آخرت یاد نہ آئے۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے گا۔ تو سنن ترمذی کی حدیث کے حوالے سے یہ 5 باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو بتائیں، آج کے اس درس میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی لیا تھا کہ عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں۔ آپ نے سنا ہے، آپ یہ باتیں خود بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 1 فائدہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے بڑے عابد بن جائیں گے۔ نمبر 2 جو بھی آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، خوشی غم کے جو بھی حالات ہیں آپ کی زندگی کا نقصان یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے کی وجہ سے آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ سیریس چیزوں کو بھی، سنجیدگی والی چیزوں کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔